کل آپ کے سارے چینلز نے سب کچھ بند کر پاکستان سرزمین بے آئین ہے اور آرٹیکل 6 میں ان کا ٹرائل ہوگا۔ یہ صرف الیکشن سے فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آئین کو نہیں مانتا ہے تو پھر وہ کسی اور ملک میں جا کے سیاست کرے۔ بھائی پاکستان میں کیسے سیاست کر رہے ہو؟ یہ ان کا آپس کا برادری میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین اکرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر اپنا ریئیکشن دیتے ہیں اور اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ کو بار جو ترجمان اپنے آپ کو پرائم منسٹر صاحب کے فرماتے ہیں، وہ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ایک اور کے نام پر بھی بندش لگی ہوئی ہے، آپ اس کا نام بھی شاید جو ہے بلیک آؤٹ کر دیں یا نہ کریں، تو اس لیے میں نام لینے کی بجائے وہ خیر سے اپنے آپ کو ترجمان وزیر اعظم فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ قتل عمران خان نے کروایا ہے۔ او بھائی صاحب کو خدا کا خوف کرو۔ ایک قتل جو اس کے اپنی برادری کے قتل مقاتلوں کی وجہ سے ہوا ہے، کیوں اس کے قتل کے جو ہے اس کو ختم کرتے ہو، خراب کرتے ہو، سیاست کی نظر کرتے ہو؟ میں اس شدید مذمت کرتا ہوں اس وقوعے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی اس کو قتل کیا ہے، ہمارا ایک سینئر وکیل تھا، ہمارا سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ تھا، اس کو یقیناً جو قاتل ہے اس کو فوراً گرفتار ہونا چاہیے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ قتل کی سزائے موت ہے، اس سے نیچے کوئی سزا نہیں ہے، اس لیے میں تقاضا کرتا ہوں کہ اس کو پکڑا جائے، سزائے موت دی جائے۔ لیکن خدا را ہم بھٹو کا دیکھ چکے ہیں، بھٹو پر کس طرح سے ایک جو ہے اعانت کا الزام لگ کر اور سزائے موت دی گئی تھی۔ آج تک قوم اس کا بھگت رہی ہے، پاکستان اس کا بھگت رہا ہے آج تک۔ ایسا دوبارہ مت کرو۔ پہلے بھی تم ہی تھے ضیاء الحق کی باقیات، پہلے بھی ضیاء الحق نے اسے پھانسی دلائی تھی جو عدالتی قتل کے ذریعے۔ اب پھر کیا اسی ڈگر پہ چل کے آپ کہتے ہو کہ عمران خان نے یہاں اسلام آباد یا بنی گالہ میں یا ادھر جو ہے زمان پاک میں بیٹھ کے قتل کروایا ہے، جبکہ مجھے خود یہ سینکڑوں نے فون کر کے کہا ہے کہ سائیں ان کا آپس کا دشمنی تھی ان کی برادری کے قتل مقاتلے سے جس میں وہ جو ہے شر قتل ہوا ہے۔ تو میں شر کے ساتھ ہوں، اس کے لواحقین کے ساتھ ہوں، اس کا میں پورا چاہتا ہوں کہ کیفر کردار تک پہنچے جو بھی قاتل ہے، کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کروائے جائیں، کیونکہ آئین میں دو قسم کی کیے گئے ہیں۔ ایک، اگر 5 سال مکمل کرتی ہے اپنا پارلیمان یا اسمبلی تو 60 دن کے اندر الیکشنز کروانا آئینی تقاضا ہے، اور اگر 60 دن تقاضا ہے آئینی، اور اگر قبل از وقت تحلیل کی جاتی ہے چیف ایگزیکٹو کے جو ہے اس کے مشورے پر یا ان کے جو ہے کہنے پر تحلیل کی جاتی ہے تو پھر 90 دن ہے، اور اس لیے آئینی یہ تقاضا ہے۔ اب اگر کوئی آئین سے انحراف کرتا ہے، آئین کو نہیں مانتا ہے تو پھر وہ کسی اور ملک میں جا کے سیاست کرے۔ بھائی پاکستان میں کیسے سیاست کر رہے ہو؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ آئین کے موجودگی میں بھی یہاں پی ڈی ایم حکومت کہتی ہے کہ ہم نہیں کرواتے 90 دن کے اندر الیکشن۔ او بھائی، کیا اس وقت کے قانون ساز جو تھے وہ اندھے تھے؟ وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اگر آپ الیکشنز جو ہے ایک صوبے میں پہلے کروا دیتے ہو تو اس کے اثرات جو ہے بعد میں ہونے والے الیکشنز پر ہوں گے؟ کیا وہ جو ہے نابلد تھے؟ ان کو ادراک نہیں تھا اس چیز کا؟ تو اگر آئین میں ایک آئین بنانے والوں نے اس کو جو ہے یونانیمسلی کیا ہے، متفقہ طور پر کیا ہے، 18ویں ترمیم میں بھی متفقہ طور پر ان چیزوں کو جو ہے رکھا گیا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ تذلیل کرتے ہو آئین کی، اور تذلیل کرنے والا آئین کو توڑنے کے مترادف ہوگا۔ یہ آئندہ تاریخ دیکھ رہی ہے، جب آئندہ کوئی حکومت آئے گی جو آئین پر عملداری کرے گی تو یہ جو ہے سبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن کے مرتکب ہوں گے اور آرٹیکل 6 میں ان کا ٹرائل ہوگا۔ پاکستان سرزمین بے آئین ہے، اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ کون سا آئین؟ یہ وہ ضیاء الحق والی حکومت چل رہی ہے جو کہتا تھا یہ کیا آئین ہے، یہ چند کاغذ کے پرزے اور وہ جوتی کے نوک پر رکھتا تھا۔ یہ تو جمہوری حکومت ہو کے آئین کے ہوتے ہوئے یہ بھی اسی طرح کر رہی ہے۔ کس آئین کی بات کرتے ہو؟ یہ اپنے آئین پر جو ہے عملداری ہے۔ 2/3 پاکستان یعنی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں نہ یہ لوگوں کو، جمہور کو، نہ یہ حق رائے دہندی ووٹ دینے کا حق دے رہے ہیں، نہ ان کو اپنی اسمبلیاں بنانے کا حق دے رہے ہیں۔
نہ ان کو اپنی حق حکمرانی کا اپنے صوبوں میں جو ہے حق دے رہے ہیں. دونوں صوبوں میں جو 2/3 پاکستان بنتا ہے اس وقت کیئر ٹیکر حکومت غاصب ہیں, کیونکہ 90 دن کے متجاوز ان کا کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ہے. لیکن الیکشن کروانے کے لیے ان کے پاس 20 ارب 21 ارب نہیں ہے, اور ان کو جو ہے رینجرز دینے کے لیے الیکشن کے وقت میں الیکشن کے لیے ان کے پاس نہیں ہے رینجرز. تو یہ اب تو قوم کے سامنے آشکارا ہو گیا کہ یہ صرف الیکشن سے فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں, اور یہ جمہوریت کو جو ہے یہ دفن کر چکے ہیں. آئین جو ہے 9 مئی کے نیچے جو ہے پوری طرح تدفین ہو چکی ہے اس کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت سرزمین بے آئین ہے. تھینک یو. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اکتوبر یا نومبر میں بالکل الیکشنز کروانے پڑیں گے. 12 اگست کو یہ 5 سال پورا کرنے جا رہی ہیں اسمبلیاں. تو اس لیے نہ قومی اسمبلی 12 اگست کو رہے گی, نہ سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی رہے گی, اور نہ ہی یہ وزیر اعظم رہیں گے یا کابینہ رہے گی, اور نہ ہی 2 صوبوں کے جو ہے وزارت وزیر اعلیٰ رہیں گے یا صوبائی اسمبلیاں رہیں گی. اس لیے یہ کیئر ٹیکرز بننے جا رہے ہیں اور بنیں گے. آپ دیکھیں گے بجٹ کے بعد یہی کام پہلے ہوگا, اور اس کے بعد الیکشن کی طرف گامزن ہوں گے. الیکشن کیسا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ایک پارٹی کا اگر ہاتھ پیر باندھ کے آپ نے اس کو تتر بتر کر کے ہوا میں پھینک دیا بکھیر کر, تو یہ ہیں جو مریم بی بی کہتی تھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ. سو لیول پلینگ فیلڈ تو مریم بی بی کی خواہش پوری ہو گئی ہے. اب آ جائیں اور لیول پلینگ یارہ الیکشن کروا دیں, لولا لنگڑا کروا دیں, جیسے کروا دیں, جمہوریت کو دفن نہ کریں. ناظرین اکرام, آپ نے لطیف کھوسہ صاحب کی ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے وکیل جس کا قتل ہوا ہے, سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے عبدالرزاق شر صاحب. پہلے میں آپ کو کل کا تھوڑا سا واقعہ سنا لیتا ہوں کہ عطا تارڑ صاحب جو معاون خصوصی وزیر اعظم ہیں, انہوں نے کہا تھا چونکہ وہ عمران خان کے خلاف درخواست گزار تھے سنگین غداری کے مقدمے میں جس پر عمران خان نے ان کو قتل کروایا ہے, انہوں نے بہت بڑا ایلیگیشن لگوایا تھا, لیکن کل تو صرف سٹیٹمنٹ کی حد تک تھا. آج باقاعدگی کے ساتھ اس پر عمل ہو چکا ہے. عبدالرزاق شر صاحب کے صاحبزادے نے عمران خان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کروا دیا ہے, اور انہوں نے مقدمے کے اندر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف چونکہ میرے والد صاحب درخواست گزار تھے اور اس وجہ سے عمران خان کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی تھی, تحریک انصاف کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی تھی, جس وجہ سے میرے باپ کا قتل ہوا. اب اس میں کس حد تک صداقت اور حقیقت ہے اس پر تو تحقیقات کے بعد ہی بات سامنے آئے گی, اس پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن یہاں پر سردار لطیف کھوسہ صاحب نے واضح الفاظ میں کہا کہ میری سینکڑوں لوگوں سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ شر صاحب کے خاندان کے ساتھ ایک اور خاندان کے ساتھ یہ ایک خاندانی دشمنی کا شخصانہ ہے جس وجہ سے ان کو قتل کیا گیا ہے, اور بہت سارے لوگ اس طرح قتل ہو چکے ہیں بارہا پہلے بھی. اب تحقیقات ہوں گی تو مزید اس پر کچھ کہا جا سکتے اور کوئی بات سامنے آئے گی. دوسری جانب الیکشن کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا کہ چونکہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ 14 مئی تک آپ نے الیکشن کروانے ہیں, اس کے باوجود الیکشن نہیں کروائے گئے, جس پر واضح کہا لطیف کھوسہ صاحب نے کہ وہ آرڈر ابھی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, وہ کسی بھی وقت اس حکومت کے لیے گلے کی ہڈی بن سکتا ہے. ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے کوئی بھی منتخب حکومت جب آئے گی. تو اب اگر تحریک انصاف کی حکومت آ جاتی ہے تو کیا وہ اس کو پریکٹس کرے گی اس آرٹیکل 6 کو یا نہیں, یہ تو دیکھیں گے, اور اس پر بات ابھی نہیں کی جا سکتی کہ واقعی میں وہ کیا کریں گے یا نہیں کریں گے. دوسری جانب ٹی وی پر بند کرنے کے حوالے سے انہوں نے اشارہ کی عمران خان کی جانب, اور میرے خیال سے وہ بھی ڈر کے اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی بند کر دیا جائے, چونکہ عمران خان کو آلریڈی بند کر دیا گیا ہے. اور آج کل کی جو سچویشن ہے اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت کرٹیکل کنڈیشن ہے, اکنامیکل بھی اور پولیٹیکل بھی. ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.